نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسی ہستی کے حضور جذبات محبت پیش کرنے کا مجھے اور آپ کو شرف مل رہا ہے، جو دامن اسلام میں تیسرا امام ہے اور پانچواں خلیفہ ہے، جس کا پنج تن کا معیار اتنا اعلیٰ ہے، ادھر ہو جائے تو بھی پانچ پورے ہو جاتے ہیں، اور خلفاء کی طرف ان کا نام آ جائے تو وہاں بھی پانچ پورے ہو جاتے ہیں۔ پنج تن پاک کا یہ پانچواں پھول ہے، اور خلافت اسلامیہ کا یہ پانچواں معمار ہے۔ ہر خلیفے کا اپنا ایک معیار ہے۔ ہر خلیفے کے بعد دوسرا خلیفہ دھرتی پر قدم رکھتا ہے اور منصب خلافت پر فائز ہوتا ہے، لیکن یہ اعزاز نبی کی بیٹی کو حاصل ہوتا ہے کہ نبی کی بیٹی کا سر کا تاج حیدر قرار بھی خلیفہ، اور نبی کی بیٹی کے جگر کا ٹکڑا امام حسن مجتبیٰ بھی خلیفہ۔ خلافت ہو تو ایسی ہو، دین پر استقامت ہو تو ایسی ہو، فراست پر اعتماد ہو تو ایسا ہو، امامت کا نور ہو تو ایسا ہو، خلافت کا منصب ہو تو ایسا ہو۔ اقتدار چھوڑنا بڑی مشکل بات ہے، لیکن جب کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن مجتبیٰ یہ میری امت کے دو بڑے گروہوں کو یکجا کر دے گا، تو اس جوڑ کے لیے قربانی کتنی دینی پڑی؟ خلافت چھوڑ دی، امت جوڑ دی۔ یہ تھی فراست سیدنا امیر المومنین سیدنا امام حسن المجتبیٰ، جو تقویٰ میں، طہارت میں، نیکی میں، زہد میں، عبادت میں اور شب بیداری میں، نبی کی وفاداری میں، سخاوت میں، جود میں، عطا میں اپنی مثال آپ ہے۔ تو آج ہم کتنے سعید ہیں کہ ہم انہیں اپنا پیشوا مان رہے ہیں، ہم انہیں اپنا امام پکار رہے ہیں، ہم بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی بھی ہمارا، حسن بھی ہمارا۔ اور جب علی بھی ہمارا ہو گیا، حسن بھی ہمارا ہو گیا، تو حسین تو پھر ہیں ہی ہمارے۔ ناظرین، اس وقت امت کو ایک ایسا مدبر چاہیے جس کی سیاست نبی کے اس شہزادے سے جوڑ دیتی ہو۔ آج ہمیں امت میں ایک ایسا معلم چاہیے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کا نور ہمارے اوپر ظاہر کر دیں۔ آج ہمیں ایسے صاحب تقویٰ شخصیت کی ضرورت ہے جو حسن پاک کی طرح اپنے کردار کی چمک سے منوائے کہ اسلام کیسا ہوتا ہے، ایمان کیسا ہوتا ہے۔ ایمان دوستو ماننے کا نام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن بہت سارے لوگ مانتے ضرور ہیں مگر ہر بات نہیں مانتے۔ پر ہمیں جو سبق امام حسن پاک سے ملتا ہے وہ یہی سبق ہے کہ یہ مانتے بھی ہیں اور ہر بات بھی مانتے ہیں۔ آج یہ بات باعث فخر ہے کہ نبی کے یہ دونوں شہزادے امام حسن پاک اور امام حسین پاک، جن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا
فروغ ہوتا ہے، اور ان کی سرداری کا معیار یہ ہے کہ ان کی نسل کا بچہ بچہ سید کہلاتا ہے، سردار ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہمارے دلوں کا چین ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے من کا سرور ہے۔ ناظرین آئیے ہم سیکھیں حسن مجتبیٰ ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ہم سمجھیں حسن مجتبیٰ ہمیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اپنی جگہ پر مسلمہ ہیں، لیکن باوجود اس کے میں کامل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کٹ مروں نہ جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب ذرا تصور کیجئے، دامن اسلام سے وابستگی کے بعد بہت ساری ہستیوں کو عروج ملتا ہے، لیکن حسن پاک کی وابستگی محض کوئی تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے، محض کسی بزرگی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وابستگی میں خون مصطفیٰ شامل ہے، خون حیدر کرار شامل ہے، خون سیدہ کائنات شامل ہے۔ ناظرین آئیں اللہ سے دعا کریں کہ مولا امت کی دستگیری کرتے ہوئے، حسن تو نہیں آ سکتا لیکن کوئی حسن کا نوکر ہی آ جائے۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے، پاکستان کو قرآن کا مرکز بنانا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، مدینے والے کی محبتوں کا ترجمان بھی ہے، اور جب قرآن تشریح کرتا ہے ان ذوات قدسیہ کی جو دھرتی پر اللہ کی محبتوں کے امین ہیں، زہد و تقویٰ، عبادت و شب بیداریاں انسان کو اجاگر کرتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میری امت، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، جو میں نے تم پر احسان کیا ہے، الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کہوں کہ میری اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے، میرے خون سے، میرے نسب سے، میری اولاد سے تم نے مودت کرنی ہے۔ تو مودت کیا ہوتا ہے؟ محبت کی انتہائی شکل۔ محبت کرنے والا اگر کسی وجہ سے محبوب تک نہ بھی پہنچ سکے تو جان نہیں دے گا، لیکن مودت کا معیار یہ ہے، سمجھ لیجئے مچھلی کو پانی سے نکال دو، جان دے دے گی، مر جائے گی، اور اس مچھلی کو جو انسان بھی کھائے گا اسے پھر پانی کی ضرورت پڑے گی۔ تو مودت کا معیار یہ ہے کہ تم مچھلی کی طرح تڑپ کر جان دے دو، پھر بھی کم ہے۔ اہل بیت سے مودت، قرابت داروں سے محبت، نبی والوں سے محبت، نبی کے خون سے محبت، اور محبت بھی ایسی کہ اگر کسی طرح بندہ اس محبت تک نہ پہنچ سکے تو جان دے دے۔ ناظرین، ہم آج 1400 سال کے بعد بھی ان کیریکٹرز کو، اور یہ وہ تمام کیریکٹرز ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کیا، کہا یہ میرا صدیق اکبر ہے، یہ میرا فاروق اعظم ہے، یہ میرا عثمان غنی ہے، یہ میرا حیدر کرار ہے، یہ میرا حسن مجتبیٰ ہے، یہ میرا
شاہزادہ حسین ہیں اور جو شبیہ رسول ہیں، جن کے چہرے نبی کے چہرے سے ملتے ہیں، جن کے وجود کی ساخت سے نبی کی پہچان نظر آتی ہے، آج ہم انہیں اپنا مقتدا سمجھتے ہوئے فخر نہ کریں تو کیا کریں، عزت نہ سمجھیں تو کیا سمجھیں۔ ناظرین، آئیں ہم اپنی محبتیں ان سے جوڑیں۔ ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ ان کے معیار عمل کو، ان کے کردار نور کو ہم اپنائیں، ان سے سیکھیں۔ ان کے اعمال کی خوشبو تو آج تک دھرتی پر پھیلی ہوئی ہے، آج تک ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ کملی والے کا کلمہ پڑھنے والوں، جب کلمہ پڑھ ہی لیا ہے تو اس کلمے کے لیے جان بھی دینا پڑ جائے تو دے دو، اس کلمے پر قربان ہونا پڑے تو ہو جاؤ۔ ناظرین، آئیں ہم اس بات کا عہد و پیمان کریں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مینار نور بنایا ہے، کردار کا سانچہ بنایا ہے، اخلاق کا پیکر بنایا ہے۔ اظہار محبت میں یہ ہستیاں ہماری محتاج نہیں ہیں، لیکن ان کا ذکر کر کے ہم اپنی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں۔ آئیں سیرت حسن مجتبیٰ کو ان کی فراست کے حوالے سے، ان کے تدبر کے حوالے سے، ان کے تقویٰ کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے اور ان کے اخلاق کے حوالے سے، ان کی سخاوت کے حوالے سے اور ان کی جود کے حوالے سے اور ان کی رحمت کے حوالے سے اور ان کے کرم کے حوالے سے اپنانے کی جستجو کریں۔ دامن دل پھیلا دو، دامن دل بچھا دو کہ آنے والی ہستی عام ہستی نہیں ہے۔ جو ہستی آج آ رہی ہے دھرتی پر، دھرتی میں ہر طرف نور بکھر چکا ہے، دھرتی اترا رہی ہے کہ آج سیدہ کائنات کے بطن سے وہ شاہزادہ دھرتی پر قدم رنجا فرمائے گا جس سے دھرتی کے وقار میں اضافہ ہو جائے گا۔ دھرتی ناز کرے گی نبی کے اس نور نظر پر، سیدہ کائنات کے اس لخت جگر پر، اور قیامت کی صبح تک کے لیے کردار سازی کے لیے اتنا بڑا معیار محبت نظر نہیں آئے گا۔ آئیں ہم اپنی زندگی اس ذات پر نچھاور کر دیں، ہم اپنے آپ کو ان کی نوکری میں لے آئیں اور کاش وہ ہمیں اپنی نوکروں میں جگہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ ہستی کے نگاہ کرم سے ہمارے دلوں کا بگاڑ درست فرما دیں، ہمارے دلوں کی بستی میں بہار صبح عطا فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ حضرت سلطان بہو نے بڑی کمال بات کہی ہے، خاک پایم از حسین و از حسن معرفت گشت است مارا انجمن، کہ میں تو باہو سلطان الفقر ہو کر بھی سلطان العارفین کے ٹائٹل کے باوجود یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری عزت اور عظمت کا راز میرے سلطان الفقر اور سلطان العارفین ہونے کا معیار یہ ہے کہ حسن و حسین کے قدموں کے خاک کو میں نے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا ہے، اپنے سر کا تاج
بنا لیا ہے، اپنے دل کا سرور بنا لیا ہے اور اپنے سینے کا مدینہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبتیں اور عقیدتیں اور زیادہ بلند فرمائے۔